سوال کم عمری میں بچوں کو حفظ کرنا کیسا ہے؟ حفظ بچپن ہی کا سب سے افضل ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ 60 سال کی عمر میں بھی صحابہ نے قرآن کو حفظ کیا، لیکن بچپن کا حفظ جیسے کہتے ہیں الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، گویا پتھر پہ وہ نقش کیا جاتا، پتھر پہ لکھا جاتا ہے تو مٹتا نہیں ہے، آنکھ گرد اس پر پڑ سکتی ہے، وہ تھوڑے سے مراجعے سے اس کو واپس لا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی چیز ہمارے اور دین کے معاملات کو اس قسم کے سمجھنے کے لیے ہم لوٹے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا جو ماحول تھا اس میں کیا تھا، چھوٹے بچوں کو حفظ کرایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں حضرت عطا کے پاس اتنے لڑکے ہوتے تھے، جب انہوں نے اس کے لیے خاص جگہ بنائے، اول تو مسجد نبوی ہی سب سے پہلا مدرسہ تھا، اور پھر اس کے بعد جب کتاب بنائے، کتاب کے معنی مکتب بنایا، تو کافی لڑکے ہوتے تھے، گدھے پر بیٹھ کر کے حضرت عطا ابن ابی رباح ان کی نگرانی کرتے تھے، پڑھاتے تھے اور بچوں کو دیکھتے تھے کیا لکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو کم عمری ہی کا حفظ، اور پھر یہ سب سے افضل ہے، خاص طور پہ قرآن کریم اگر حفظ کرایا جائے تو وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو 10 سال میں قرآن کا حفظ کرائیں پھر اس کے بعد کچھ اور پڑھائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ایسی یا اس انسان کو ایسی طاقت دی ہے کہ بہت سے کام اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں گے کہ 10 سال قرآن حفظ کرے پھر اس کے بعد اس کو ہم داخل کریں پرائمری میں اور کچھ نہیں، اس کو اسلامی پرائمری میں داخل کریں، اور اس میں، اور ہم تو بار بار اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں، خاص طور پہ ہندوستان یا ایسے ملک میں جہاں کی اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے، جس طرح اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح مسجد بناتے ہیں، اسی طرح اسکول بھی ایسا بنائیں کہ بچوں کو پہلے پرائمری اسکول کے ساتھ دین کی تعلیم، اور وہ پرائمری اسکول بے شک شہر کے اور اس حکومت کے مطابق دوسرے مضامین پیریڈ بھی اس میں ہوں کہ وہ بچہ پرائمری سے نکل کر کے پھر اس کے بعد دوسرے مراحل میں داخل ہو سکے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث ضرور، دین کے معاملات اور مسائل ایسے عقیدے کے ان کو سکھا دیا جائے بچپن میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم مسلمان بہت غلطی میں ہیں، ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر بہت ہی غلط روز چل رہی ہے، بچوں کو لوگ انگلش میڈیم میں بچپن ہی سے ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز اتنی واضح ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کم عمری میں آپ جب حفظ کرا دیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ، اور پھر اگر ثانوی تک دین ساتھ پڑھا کر کے پھر آپ کہیں بھی بھیجیں، ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں یا ہوا باز بنائیں، کچھ بھی بنائیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، علامہ اقبال کا، علامہ اکبر الہ آبادی کا اشارہ ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو کب وہ نہیں بھولے گا؟ جب ہم اس کو انشاءاللہ بچپن سے اسلامی ذہن اس کا بنا دیں گے، تو وہ ہواباز رہ کر کے بھی یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے بھی، ایٹم کا کام کرتے ہوئے، ایٹمی ہتھیار تیار کرتے ہوئے، وہ انشاءاللہ اسلام کے احکام کو ملحوظ رکھے گا۔ لیکن جنہوں نے اسلام نہیں پڑھا، دین نہیں پڑھا، وہ ایٹمی ہتھیار تیار کر کے، اور وہ مچھلیاں جو طالب علموں کے لیے دعا کرتی ہیں ان پر اس کا تجربہ کر کے ان کو ہلاک کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس طرح کا نہیں کرے گا اور اس کو غلط نہیں استعمال کرے گا ہتھیار کو۔ تو کم عمری میں حفظ، اور ہمارے محدثین کا طریقہ تھا کہ بچوں کو اپنی مشائخ کی مجلس میں لا کر کے حاضر کرتے تھے اور بچپن میں یاد کراتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ کا قصہ ہے، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو کنت اجلس بینہم کالمسمار، ان بڑے بڑوں کے درمیان میں کیل کی طرح بیٹھتا تھا، آذان نعالی کا آذان الفار، ہمارے جوتے جو تھے وہ چوہے کے کان کی طرح چھوٹے چھوٹے، سب کچھ چھوٹا ہی تھا، یعنی کہنے کا مطلب ان کا ہے فَإِذَا دَخَلْتُ عَلَى الشَّيْخِ كَانَ يَقُولُ أَوْسِعُوا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، بڑے شیخ کے لیے راستہ دے دو، ان کے لیے جگہ دے دو، ان کو جگہ دے دو۔ تو اس طرح بچپن ہی سے وہ حافظ حدیث نکلتے تھے، اسی وجہ سے کہ وہ بچپن کے حفظ ان کے مضبوط رہتے تھے، اور
لاکھوں ہزاروں حدیثیں یاد کرتے تھے، یہ رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک قصہ خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ فلاں کوئی بچپن ہی سے وہ انہوں نے بہت کچھ احادیث یاد کیا اور علماء کے احکام احادیث پر، لیکن جب ان کو بھوک لگتی تھی تو رونے لگتے تھے، جیسے بچہ روتا ہے۔ تو یہ چیز ایک جھلک ہے اس چیز کی کہ ہمارے ائمہ نے جو پرانے زمانے کا اسلام کا طریقہ یا مسلمانوں کا طریقہ تھا، وہی طریقہ ہم سب کے لیے مفید ہے۔ بچپن میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو دین اور ایمان کی چیزیں حفظ کرا کر کے چھوڑیں۔